الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله۔ عزیزان محترم، نکاح کرنا یہ مسلمانوں کی اوصاف اور صفات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے نبی اور جتنے رسول دنیا میں مبعوث فرمائے، ہر نبی اور رسول نے نکاح کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے ان سب کی بیویاں اور ان سب کے بچے تھے۔ نکاح کرنا یہ نبیوں کی سنت میں سے ہے اور نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نوجوانوں، شادی کے لائق ہو جاؤ، بالغ ہو جاؤ تو شادی یا نکاح کر لیا کرو، کیونکہ یہ شادی اور نکاح ہے جو تمہاری نگاہوں کو نیچے کرتا ہے اور تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے دین اور ایمان کی تکمیل کی وجہ بنتا ہے، تمہارے خواہشات کو جائز طریقے سے مکمل کرواتا ہے۔ یہ نکاح ہے جس کے بعد زندگی سکون اور اطمینان والی بن جاتی ہے۔ دور حاضر میں یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ ہم نکاح تاخیر سے کریں گے۔ کچھ لوگ ہر چیز میسر ہونے کے باوجود کہ ان کے پاس گھر ہے، ان کے پاس جاب ہے، مال اور دولت ہے، اس کے باوجود شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، یہ کہہ کر کہ ابھی موج مستی باقی ہے، ابھی عیش عشرت باقی ہے، ابھی کھیل کود باقی ہے، ابھی دنیاوی تماشے باقی ہیں۔ یہ سوچ کر اگر وہ نکاح نہیں کرتے ہیں تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہے، یا تو ان میں مردانہ کمزوری پائی جاتی ہے یا پھر ان کے ارادے گناہ کے ہیں جس کی وجہ سے وہ نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ دوسرا یہ کہ شادی میں تاخیر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس مال نہیں ہے، ابھی تعلیم جاری ہے، ابھی اور کوئی کام باقی ہے، اس وجہ سے وہ نکاح نہیں کر رہے ہیں، ابھی جاب نہیں ملا ہے، ابھی گھر نہیں بنا ہے، اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، نکاح کر لیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تمہیں مالدار بنا دے گا۔ جاب لیس ہو تو رب العالمین اپنے فضل سے تمہیں کام بھی دلوائے گا۔ گھر نہیں ہے، رب العالمین اپنے فضل سے تمہارے لیے گھر بھی بنوا دے گا۔ خود اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو، تم غریب ہو تو یہ نکاح کر لو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تمہیں مالدار بنا دے گا، اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، لوگوں کا محتاج تمہیں نہیں رکھے گا، بس نکاح کرنا ہے۔ آج مسلم معاشرے میں نکاح بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آئے دن نکاح کے بارے میں سوچ کر والدین پریشان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح کریں، کیسے کریں گے؟ بچے خود اپنے لیے پیسے جوڑ کر جمع کرتے ہیں اور پھر ایک شادی میں اس پورے پیسے کو برباد کر دیتے ہیں۔ آئے میں آپ کو بتاؤں شادی کے لیے ضروری کیا ہے۔ شادی کے لیے ضروری ہے کہ ایک لڑکا ہو اور لڑکی ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، یہ سب سے پہلے۔ اب اس کے بعد لڑکی کا کوئی سرپرست ہو جس کی نگرانی اور ذمہ داری میں لڑکی کا ہاتھ لڑکے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہو۔ سب سے پہلے لڑکا لڑکی کا آپس میں پسند کرنا، اس کے بعد لڑکی کے ذمہ داران کا اس بات سے راضی رہنا، ولی کا اس بات سے راضی رہنا کہ اس لڑکی کا نکاح ہم فلاں لڑکے سے کر رہے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ لڑکے کے پاس اتنی رقم ہو جتنی کا مطالبہ لڑکی کرتی ہو، جسے اسلام میں مہر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ مہر جو لڑکی مطالبہ کرتی ہے وہ دینے کی طاقت اس کے پاس موجود ہو۔ اس کے بعد دو گواہ موجود ہو کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ ہاں فلاں بنت فلاں فلاں بن فلاں کے نکاح میں دی گئی ہے۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ضروری کیا ہے؟ ان کا نکاح تو ہو گیا، نکاح کا خطبہ بھی مستحب ہے، نکاح کا خطبہ پڑھانا بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔
اس کے بعد لڑکے پر یہ ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے تو ایک چھوٹی سی بکری ہی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا بکرا کیوں نہ ہو، اسے کاٹیں، اس کی دعوت کروائیں، اپنے کچھ رشتہ داروں کو بلوائیں، بس نکاح ہو گیا آپ کا۔ ایک بڑا شادی خانہ بک کرنا غیر ضروری ہے، ہزاروں لوگوں کو دعوت دینا غیر ضروری ہے، کارڈ چھپوانا غیر ضروری ہے، شادی کے لیے شاپنگ کرنا غیر ضروری ہے، شادی کے لیے مہنگے مہنگے کپڑوں کو اختیار کرنا، پہننا، دینا، دلوانا، یہ سب غیر ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، یہ رسمیں ہیں جسے ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے۔ ہمارے لیے جو ضروری تھا میں نے بتایا کہ لڑکا لڑکی آپس میں پسند کرے، والد کا راضی ہونا ضروری ہے، لڑکی کے سرپرست ولی کا راضی ہونا ضروری ہے، اس کے بعد حق مہر ہو، ایجاب و قبول ہو، ایجاب لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیں، ایجاب و قبول ہو، اس کے بعد 2 گواہ ہو، اور پھر لڑکے پر ضروری ہے کہ وہ ولیمہ کروائے، بس اتنے سے نکاح ہو جائے گا۔ اور یہ نکاح کر لینا چاہیے، انسان کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ بلا وجہ تاخیر کرنے کی وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ اپنے آپ سے خود کو فارغ کر لیتا ہے، اور شادی کے لائق ہوتے ہوتے وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے کئی طلاق اور خلا کی نوبتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نکاح کر لیں، بچوں سے میں درخواست کرتا ہوں نکاح کر لیں۔ اگر تم نے نکاح کر لیا آج، پھر کل کوئی لڑکی پسند آئی تمہارے لیے، وہ بھی نکاح جائز ہے۔ اس کے بعد کوئی اور پسند آئی، وہ بھی نکاح جائز ہے۔ اس کے بعد کوئی اور پسند آئی، وہ بھی نکاح جائز ہے۔ 4 نکاح تک تمہارے لیے جائز ہے، تو پھر شادی میں تاخیر کیوں؟ لہذا شادی میں جلدی کریں، یہ ہمارے دین کی ایمان کی حفاظت کرنے والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں شادی میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شادی میں فضول اخراجات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔